بہت سے لوگ اس وقت سہیل وڑائی صاحب کے کالم کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ سہیل وڑائی صاحب نے جان کے یہ کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے ملک میں کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. پتہ نہیں چل رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے اور پھر پی ٹی آئی کا انجام کیا ہوگا. یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ نون لیگ کے اگینسٹ تھا وہ کالم یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ تھا یا پی ٹی آئی کے خلاف تھا. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر باقاعدہ لوگوں کو اس وقت پاگل بنایا جا رہا ہے. اور سہیل وڑائی صاحب کا تو جو بھی مقصد تھا وہ ہمیں نہیں پتہ, ان سے بات میری نہیں ہوئی, حالانکہ میرے ان سے بڑے اچھے مراسم ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کالم میں اور یا پھر اپنے کسی بھی انٹرویو میں یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ عمران خان کے نام سے جو آدمی ہے جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہے, جس کا جیل میں 804 نمبر ہے اس مجرم کا, انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہیں پہ کہ اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے. انہوں نے تو نام بھی نہیں لیا. تو یہ جو شیطان, ابلیس اور اس طرح کی جو اور جو اصطلاحات ہیں جو یوز کی جا رہی ہیں, یہ پی ٹی آئی نے خود ہی ایک بیانیہ بنا لیا اور کہا جی کہ یہ تو جی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ساتھ عمران کے بارے میں ہو رہی ہے اور عمران کی جان کو خطرہ ہے اور وغیرہ وغیرہ. اور جس طرح یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں, فیک نیوز بناتے ہیں, انہوں نے دوبارہ وہ کام شروع کر دیا. جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے پرسوں ہی ایک ٹیلی ویژن میں ایک انٹرویو دیا اور میں نے ان کو بتایا کہ اس کے اوپر, عمران کے اوپر 59 کیسز ہیں صرف پنجاب میں, 59 کیسز 9 مئی کے معاملے پہ. تو اس کی جو 8 ضمانتیں ہوئی ہیں, 9 ضمانتیں ہوئی ہیں, اس میں عمران کو باقاعدہ پاگل بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, جو چاہتی ہے کہ عمران اندر ہی رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی بہت سارے, اس کے ساتھ وکیل بہت سارے, وہ بتا ہی نہیں رہے اصل بات پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کہ عمران نے باہر نہیں آنا. عمران کے باہر آنے کی صرف ایک ہی صورت ہے, چاہے سہیل وڑائی جو مرضی کہتے رہیں کہ وہ معافی مانگے, غیر مشروط معافی مانگے, کیونکہ وہ ایک نمک حرام بوٹ پالشیا ملازم ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور یہ سب کو پتہ ہے, یہ اس کو خود بھی پتہ ہے بڑی اچھی طرح. اور وہ صرف اپنی سیاست میں اور اپنی کرسی کی خواہش میں یہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اصل میں تو اس کا جرم ہی یہی تھا کہ اس نے نمک حرامی کی اپنے مالکوں کی. میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ میرے مالک نہیں ہیں, میں نے ان کے بوٹ پالش نہیں کیا, نہ کبھی کروں گا, اس نے تو کیے ہیں. تو یہ تو احسان فراموشی اور محسن کشی کی جو سزا ہوتی ہے وہ تو آپ کو ملتی ہے اگر کوئی آپ کا مالک طاقتور ہو اور وہ آپ کو پکڑ سکے. تو یہ تو پھر آپ نے حرکت ایسی کی ہوئی ہے. تو 59 کیسز میں سے 8 کے اندر کوئی فیصلہ ہو بھی گیا, ضمانت ہو گئی مطلب, تو آپ اس بات پہ خوشی محسوس کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عمران کو اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ عمران باہر آئے, اور اس کے لیے اس کے بہت سے پارٹی ممبران بھی نہیں چاہتے اور لیڈر بھی نہیں چاہتے. تو ایک بات تو واضح ہے کہ آپ کر لیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑی آپ کو امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران کتنا بڑا مکار آدمی ہے. اس سے زیادہ آپ کو کوئی تفصیل سے نہیں بتا سکے گا کہ عمران اصل میں کتنا مکار ہے. میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں اس کا کوئی اس کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے اس وقت کہ پی ٹی آئی بیانیہ بنا رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے اور یہ عمران کے ساتھ نہیں ہے. ایک بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے. دوسری بات بڑی مکاری سے یہ کی جا رہی ہے کہ بہنیں جو ہیں عمران کی صرف وہ بیانیہ بناتی ہیں, اصل میں یہ جو بیانیے باقی ہیں یہ سب جھوٹے ہیں. تیسری جو بات بار بار کی جاتی ہے وہ یہ کہ سلمان اکرم راجہ ہی وہ آدمی ہے جو بالکل ٹھیک آدمی ہے, باقی سب بکواس ہے. اور اعظم سواتی جو ہے وہ آگے جھوٹ بولتا ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی اور وکیل ہیں, وہ ایک پنجوتھا نام کا ایک ہے, وہ ہر وقت آگے ٹی وی پہ عجیب باتیں کرتا رہتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگ ہیں. تو یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں یہ عمران کا بیانیہ ہی نہیں ہے. آپ نے یہ سب دیکھا ہوگا. اب آپ ذرا عمران کی مکاری چیک کریں کہ اگر عمران اتنے سارے لوگوں سے مل رہا ہے, اپنی بہنوں سے بھی مل رہا ہے, سلمان اکرم راجہ سے بھی مل رہا ہے, اور لوگوں سے بھی مل رہا ہے, تو پھر ایک بات تو طے ہے نا کہ عمران کو تو پتہ ہے نا کہ اس کے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے, اور وہ تو آپ کو بتائے نہ بتائے اس کو اندر سے تو معلوم ہے یہ. تو مجھے بتائیں کہ اگر علی امین اس کا آدمی نہیں ہے, عمران کا آدمی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, تو کتنی دیر لگتی ہے عمران کو علی امین کو ہٹانے میں پختونخوا میں. عمران کے کہنے پہ پارٹی چلتی ہے نا. سب لوگ کہتے ہیں, سب کہتے ہیں جی عمران ہے تو پارٹی ہے, عمران نہیں تو پارٹی نہیں. بلکہ وہ شاندانہ گلزار جیسی جاہل عورت ہے, وہ تو یہ کہتی ہے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. مطلب ان کے منہ میں خاک. مطلب عمران پاکستان میں اس جیسے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں چلے گئے ہیں. یہ تو بیوقوف سا جاہل سا آدمی ہے.
اس کو کچھ زیادہ ہی لوگوں نے اس کو وہ دے دی عزت، ایک زمانے میں سمجھ کے کہ یہ ٹھیک آدمی ہوگا، اس نے ملک کے اندر فساد مچانا شروع کر دیا. تو اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران کا ہی بندہ ہے علی امین گنڈا پور بھی، لیکن اس کو یوز کیسے کر رہا ہے کہ عمران چاہتا ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی کو بہت بڑا لیڈر نہ بنے، تو ان پیچھے سے بیانیہ یہ بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف اس کو اگر اس کا بندہ نہیں ہے تو عمران فوراً آ کے اس کو ہٹوا دے، مطلب اس کا ایک بیان آئے گا یا اس کی ایک انسٹرکشن آئے گی، علی امین نکل جائے گا. یہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. ایک تو چاہتا نہیں کہ علی امین جو اس کو کوئی عزت ملے، دوسری طرف علی امین کو رکھ کے بیانیہ بنا رہا ہے کہ جی علی امین تو جو ہے وہ میرا بندہ نہیں ہے، اور اس کو رکھا بھی چیف منسٹر ہوا ہے. ایک تو آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ پی ٹی آئی کتنی جاہل ہے، کتنے یہ منافق لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں سارے، اور عمران کتنا بڑا مکار فراڈی ہے کہ یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے ہمارے ساتھ. اچھا دوسری طرف کیا ہے، علی امین جو ہے وہ علیمہ خان کے خلاف بات کرتا ہے، علیمہ خان علی امین کے خلاف بات کرتی ہے. اب ذہن میں رکھیں کہ عمران جو اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ اس کو اس کی ماں سے شادی نہ کرنی پڑ جائے، یہ اتنا گھٹیا آدمی تھا، تو اس کو بہنوں کا کیا خیال ہو سکتا ہے؟ تو وہ کیا کرتا ہے، اتنا بےغیرت ہے کہ علی امین کو اس نے چیف منسٹر بنایا ہوا ہے. علی امین اس کا چیف منسٹر ہے پختونخوا میں، اور علی امین بھی سے ملتا ہے جا کے، اور علی امین اس کی بہنوں کے بارے میں بونگیاں مارتا ہے. اور پھر علی امین جو ہے وہ اس کی اپنی بیوی عمران کی جو ہے بشرا بی بی، اس عورت کو علی امین پتہ نہیں کیا کیا کہہ چکا ہے، کئی دفعہ کہہ چکا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ عمران کی کدھر ہے غیرت مندی وہ ساری کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جو ہے وہ نہیں بخشوا رہا، کہ اس کو شرم نہیں آتی اس آدمی کو کہ اس کے پارٹی کے لوگ جو اس کے پارٹی کے ہیں، اس کے اپنی پارٹی کے، وہ اس کی بہنیں اور اس کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں بک بک کر رہے ہیں، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جیل میں بیٹھا ہے اور یہ کوئی سلوشن نہیں اس کا نکال رہا، صرف اس لیے کہ کنفیوژن پھیلی رہے، کسی کو پتہ نہ چلے میں اصل میں کیا چاہتا ہوں. میں جو ہوں سائیڈ پہ ایک طرف لگا رہا ہوں، لوگ ہیں عمران بڑا عظیم ہے، عمران تو اچھا ہے، علی امین گندا ہے، عمران تو بڑا اچھا ہے، بشرا بی بی جو ہے وہ ٹھیک عورت نہیں ہے، عمران تو بڑا اچھا ہے، لیکن علیمہ خان اور یہ سارے جو ہیں یہ بڑے بیوقوف ہیں. عمران تو کہتا ہے جی کہ میں تو اپنی بہنوں کو چاہتے نہیں کہ سیاست میں آئیں، منع کریں اس کو، اور یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، اور پی ڈی آئی کے لیڈران کرتے ہیں یہ ساری باتیں. بڑے ہی بےغیرت لوگ ہیں یہ سارے. پی ٹی آئی سے زیادہ بڑی بےغیرت جماعت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی، جو ان کی مطلب حالت یہ ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی یہ تحفظ نہیں دے سکتے، پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور ان کو بھی ایک بیانیے کا حصہ بنا کے ان کو بے عزت کروا رہے ہیں. اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ عمران بہت بڑا بےغیرت آدمی ہے، اور مطلب اتنا بڑا بےغیرت ہے کہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک عام پاکستانی جو ہوتا ہے نا اس کو ذہن میں بھی نہیں آتا کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کا عمران لیڈر ہے، یہ پی ٹی آئی والے بیوقوفوں، یہ لیڈر ہے آپ کا، یہ بغیرت ترین آدمی ہے، اس کی اسی لیے زندگی پہ اس وقت لعنت پڑی ہوئی ہے. اور ابھی یہ ایک اور بڑی مزیدار بات ہوئی ہے کہ وہ ایک صحافی ہیں، ویسے میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے، اسار رانا صاحب. ان کو آج کل عمران کا بڑا بخار چڑھا ہوا ہے، عمران کا اور پی ٹی آئی کا. ویسے بھی دیکھیں صحافیوں کو آج کل یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ان کو ذرا پیسے پوسے اور شہرت ملتی ہے، کیونکہ عمران نے وہ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا ہوا ہے، اور چونکہ وزیر اعظم بن گیا تھا یہ، اس سے پہلے تو اس کی 2% کی ویلیو نہیں تھی، ووٹ تک کوئی نہیں دیتا تھا اس کو، آپ کو پتہ ہے. پھر بوٹ پالش کر کے وزیر اعظم بنا، تو اب اس کے بعد یہ بڑا امیج بن گیا ہوا ہے، اور پھر یہ سوشل میڈیا کے تھرو بڑی گیمیں کھیل رہا ہوتا ہے. یہ وہی آدمی ہے جس کو آپ کے باپ دادا، آپ کے دادا دادی، آپ کے نانا نانی، ماں باپ، آپ کے چچا، آپ کے پھپھی، آپ کے خالہ، آپ کے ماموں، کوئی اس کو ووٹ نہیں دیتا تھا. یہ وہی عمران ہے، آپ ذہن میں رکھیں. تو اس کا امیج بنایا گیا، اور اب یہ کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے، اس ملک کے اندر فساد انتشار پھیلا رہا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو آدمی ہے عمران، یہ اس کے بارے میں اسار رانا یہ کہہ رہا ہے، خود کہہ رہے ہیں وہ کہ جی عمران کا جو بزدار تھا، عثمان بزدار، وہ اس وقت عیاشی کر رہا ہے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف وہ عمران کی مطلب حمایت کرتے ہیں ہر وقت، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عمران کا جو عثمان بزدار تھا وہ عیاشی کر رہا ہے، اور آج کل منسٹرز کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے اور کروڑوں روپیہ بنا رہا ہے. تو آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ عمران کس قسم کا آدمی تھا جو اس نے عثمان بزدار کو لگایا ہوا تھا. پہلے تو اس نے لگایا اس کو، وہ ایک ان پڑھ سا آدمی تھا، اس کو لگا دیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جتنی کرپشن ہوئی عثمان بزدار کے زمانے میں، اور اس کے اندر جن جن لوگوں کے نام آتے رہے،
اور وہ آخری کرہ جو تھا نکلتا تھا وہ بشرا بی بی کا نکلتا تھا کہ بشرا بی بی اس کے پیچھے ہے. کرپشن جتنی پنجاب میں ہوتی ہے بشرا بی بی کے پاس جاتی ہے آخر کار. اور جنرل آصف منیر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور آج کل فیلڈ مارشل بھی ہیں, اور میں ذہن میں پھر رکھیں کہ میں کسی کی بوٹ پالش نہیں کرتا, میں کسی کا بوٹ پالشر نہیں ہوں, میں تو آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. جنرل آصف منیر جو تھے اس زمانے میں ISI کے وہ سربراہ تھے, یہ عمران کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی آپ کی بیگم کے انڈر جو ہے نا وہ کرپشن ہو رہی ہے. تو عمران نے ان کو ادھر سے ہٹوا دیا, غصے میں آ گئے کہ جی میرے گھر والوں کے بارے میں بات کر رہے ہو. اب عمران اس بات کا جواب دے کہ آپ کا جو یہ لگایا ہوا وزیر اعلیٰ تھا جس کو آپ کی بیگم نے کہا تھا کہ لگائیں, اور اس کو لگانے کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ شاہ محمود قریشی کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے, آپ نہیں چاہتے تھے کہ علیم خان بنے, تو اگر میں نے کسی اور ان میں سے کسی کو لگا دیا دوسرا ناراض ہو جائے گا. ایک دوسری وجہ یہ تھی, پہلی وجہ یہ تھی کہ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ بشرا بی بی کا خیال تھا کہ جی کوئی روحانی پیغام آیا ہے کہ اس کو ہی لگایا جائے, تو وہ آپ نے لگا دیا. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ایک ویک چیف منسٹر جو تھا پنجاب کا, ایک کمزور چیف منسٹر جس کے ہاتھ میں ہم نے 12-13 کروڑ لوگوں کی قسمت تھما دی, وہ عمران کے انڈر آرام سے رہ سکتا تھا. عمران اس کو قابو میں رکھ سکتا تھا اپنے, اور جو اس نے کیا, بلکہ عمران نے کیا قابو میں رکھنا تھا, بشرا بی بی نے اپنے قابو میں رکھا اس کو بیچارے کو. تو آج آپ لوگ اتنی تو شرم کر لیں, بے شرمی کم از کم اتنی تو اپنی نکال لیں کہ آپ مانیں کہ عثمان بزدار کو عمران نے یا تو جاہلیت میں اور یا منافقت میں اور یا کرپشن کرنے کے لیے پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگایا ہوا تھا, جس کو آج آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے اور یہ وہ. تو عمران کو کیوں پتہ نہیں تھا؟ اور اگر پتہ نہیں تھا تو وہ بڑا جاہل ہے, اور وہ ایسے آدمی کو تو وزیر اعظم بنانا نہیں چاہیے. اور اگر اس کو پتہ تھا تو وہ بڑا منافق ہے اور کرپٹ آدمی ہے. تو عمران کہیں سے بھی آپ اس کو پکڑے نا, آپ وہ گندا ہی آدمی نکلے گا, غلیظ ہی نکلے گا کہیں نہ کہیں سے. اس کو آپ کہیں پہ بھی صاف ثابت نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا کرتے رہے اس کے بارے میں, لیکن یہ ہے بالکل غلیظ ترین منافق آدمی ہے یہ, اور بے غیرت آدمی ہے, اور اس کے تو ثبوت ہیں میرے پاس, تاریخی ثبوت ہیں. اب آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ عمران کی نا پارٹی میں اس وقت 2 لوگ ایسے ہیں جو عمران نے اس لیے صرف رکھے ہوئے ہیں اور ان کو بھی فائدہ ہے, پہلے کبھی ان کو کوئی جانتا نہیں تھا. ایک کا نام ہے حامد رضا, وہ اپنے آپ کو صاحب زادہ کہتا ہے, اور ایک وہ ہے علامہ ناصر, وہ بھی اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے. دونوں جو ہیں وہ مذہبی علماء بنے ہوئے ہیں نام نہاد. اب بات یہ ہے کہ ایک مذہبی آدمی ہو اور وہ مطلب اب لوگوں کو مذہب سکھاتا ہو. مجھے پہلے تو یہ بتایا نا حامد رضا اور یہ علامہ ناصر کہ عمران اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اور مطلب بے غیرتی اتنی بڑی کی تھی اس نے, اور وہ عدالتوں میں رل رہی تھی, اور وہ اس کی جو ماں تھی وہ بیچاری جو ہے وہ مظلومیت کا شاہکار, وہ پلے کارڈ لے کے کھڑی ہوتی تھی کہ اپنی بیٹی تو مان لو اس کو, چلو مجھے چھوڑ دو, اس کو تو اپنی بیٹی مان لو. بے یار و مددگار, اس کے باپ نے اس کو آگ بھی کر دیا تھا سنا ہے. تو عمران ادھر سے بھاگ گیا DNA دیے بغیر, اور اس نے سالہ سال ان سے پوچھا بھی نہیں ان کا کچھ. تو یہ کس مذہب میں, کس اخلاقیات میں جائز ہے؟ تو یہ جو دونوں علامے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس چکر میں آپ کو پاگل بنا رہے ہیں ایک ایسے آدمی کو سپورٹ کر کے؟ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ آپ کو عمران نے صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ PTI کے جو سنی ہیں ان کو صاحبزادہ یہ جو حامد رضا ہے اس کے تھرو کنٹرول کیا جائے, اور مذہبیت کے حوالے سے, مذہب فروشی کے حوالے سے ان کو کنٹرول کیا جائے. اور دوسری طرف جو شیعہ ہیں PTI کے ان کو علامہ ناصر کے تھرو جو ہے کنٹرول کیا جائے. صرف یہ وجہ ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ اس ملک کے اندر مذہب بکتا ہے, مذہب کو باقاعدہ بیچا جاتا ہے, خدا کے نام کو بیچا جاتا ہے. اور عمران جو کہ عائشہ گل علیہ نے کہا تھا کہ یہ مجھے بیہودہ میسج کرتا تھا, اور عمران آج تک اس کے بارے میں بولا نہیں. اور یہ اس وقت تھا جب عمران باقاعدہ اپنی پارٹی چلا رہا تھا اور ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کر رہا تھا. کوئی اور بیہودہ میسج کر رہا ہوں مجھے نہیں فرق پڑتا. میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ اس معاملے میں بہت لبریٹڈ آدمی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں گھسنا چاہیے, کوئی جو مرضی کرے, یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. لیکن ایک آدمی جو ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے پاگل بناتا ہو, جھوٹ بولتا ہو ہمارے ساتھ, اور اس کے ساتھ پھر وہ ہر وقت کہتا ہو لا الہ الا اللہ کہتا ہو, اور وہ بدتمیزی کرتا ہو لوگوں کے ساتھ اس طرح کی کہ آپ سارے جو ہیں وہ کافر ہیں, جب PTI میں آپ آئیں گے تو آپ مسلمان ہو جائیں گے, اور پھر راستے مدینہ کا چورن بیچتا ہو. وہ آدمی جس آدمی نے آ کے توشہ خانہ سے پیسے بنانے شروع کر دیے, اس کو اتنی شرم نہیں آئی, اربوں کی جدادیں دی اور یہ پیسے بنا رہا تھا. تو ایک ایسا آدمی جو مذہب کی بات کر رہا ہو اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر اس کی ذاتی زندگی ایسی ہو تو وہ بیہودہ میسج کیوں کر رہا تھا بھی تو؟
اور چوں بھی علامہ ناصر اور صاحبزادہ حامد رضا، یہ پتہ کرو کہ عائشہ گل علیہ سے جا کے پوچھو کہ وہ میسج کیے تھے کہ نہیں کیے تھے. اس کو بھی قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو، عمران کو بھی رکھوا لو، اتنے تم علماء بنتے ہو. تو یہ جعلی علماء جو ہے نا، ان لوگوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور سیاست میں مذہب بیچتے ہیں سارے. اور یہ عمران جو ہے، یہ ریحام خان کی جو کتاب ہے اس کے اوپر عمران کو کوئی نہ کوئی بات کرے. اچھا عمران آپ کو کہے گا، اور یہ دونوں بھی کہیں گے، علامہ ناصر اور یہ جو ہے صاحبزادہ حامد، یہ مطلب میرے سے بڑے مسلمان نہیں ہیں، میں ان سے بہت بڑا مسلمان ہوں. یہ جو اسلام میں تو ایکچولی ہے ہی نہیں یہ چیز. میں تو آپ کو بار بار بتاؤں گا، کسی بھی مذہب میں نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی نہیں ہے ہسٹوریکلی، کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ یہ عالم ہے اور یہ سب عالم ہے. بھائی آپ خود قرآن پڑھیں، خود حدیث پڑھیں، خود فقہ پڑھیں، جو آپ کو سمجھ آتا ہے وہی آپ کا خدا کا معاملہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا پریسٹ ہوڈ اور یہ جو علماء اور یہ ساری دکانیں ہیں، اور یہ دکانیں چلانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ مذہب کو ایک اجتماعی مسئلہ بناتے ہیں، اور بجائے کہ لوگوں کے روٹی کپڑے مکان، عزت روزگار، تعلیم، علاج، بجلی پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف، عزت، انٹرنیٹ، اس کے مسئلے حل کریں، وہ لوگوں کو مذہب کی طرف لے کے چل پڑتے ہیں. حالانکہ سارے لوگ مذہبی ہیں اس ملک کے اندر. یہاں تو مسیحی بھی مذہبی ہے، کٹر مذہبی ہے، یہاں تو ہندو بھی کٹر ہندو ہے، اور یہاں تو سکھ بھی جو ہے کٹر سکھ ہے. یہاں پہ تو کوئی یہودی بھی آ جائے گا نا اسرائیل سے، تو وہی تھوڑے عرصے کے بعد کٹر یہودی ہو جائے گا، اسرائیل سے زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ماحول ہی ایسا ہے، آپ نے ماحول بنایا ہی ایسا ہوا ہے. یہاں پہ بدھسٹ آ جائے گا نا، وہ جو امن کے پیغمبر ہے، وہ بھی ادھر آ کے پکا بدھسٹ بن جائے گا اور کہے گا بس یہی اصل ہے، باقی تمام نقل ہے اور ان کی ایسی کی تیسی. تو اس ملک کے اندر مذہب تو مسئلہ ہے ہی نہیں، سب کے پاس اپنا اپنا مذہب ہے، سب اس پہ کٹر طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو اصل مسئلے ریزالو کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے کہ لوگوں کے تو مذہب فروشی کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو آپ اتنی شرم نہیں آتی کہ عمران کو کہو نا ذرا اس سے بات تو کرے. جب یہ کہے گا نا کہ میں تو عورتوں سے دیکھیں میں بات نہیں کرتا، ان کا خیال رکھتا، بکواس کرتا ہے یہ. اس نے مریم نواز شریف کو کہا تھا جلسے میں کھڑے ہو کے، پورا ٹی وی دکھا رہا تھا، پورا پاکستان دیکھ رہا تھا، تم میرا نام اتنے پیار سے اتنے جوش سے نہ لیا کرو کہ تمہارا خاوند ناراض نہ ہو جائے. اگر اس کو عورتوں کی عزت کا خیال ہوتا تو یہ ایسی باتیں کرتا. یہ صرف اس لیے ریحام خان اور عائشہ گل علیہ اور اس طرح کی تمام عورتوں کے بارے میں، سیتا وائٹ اور ٹیرین کے بارے میں بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بڑا گندا اور غلیظ آدمی ہے، اور یہ منافق ترین مذہب فروش ہے. اس کو پتہ ہے میں اس میں گھسا تو میں مارا جاؤں گا. یہ کوئی غیرت مندی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بے غیرتی کا مسئلہ ہے عمران کی. یہ عمران کی بے غیرتی کا مسئلہ ہے جو وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. اس لیے نہیں کہ وہ اس معاملے میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ بکواس کرتا ہے، یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے. یہ اس نے تو عورتوں کی بھی عزت کی نہیں، ساری عمر یہ اس کی ماں بہنی گالی نکالتا ہے. میں اس کرکٹر سے پوچھ لیں آپ جا کے، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ یہ ماں بہنی گالی نکالتا ہے کہ نہیں لوگوں کو. تو یہ اس قسم کا گندی زبان والا آدمی یہ آج کہتا ہے جی میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں، اس لیے میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ انہوں نے تیری آتما رول دینی ہے، انہوں نے تجھے سڑک پہ لے آنا ہے، ان عورتوں نے جن کے ساتھ تو نے یہ کیا ہوا ہے. تو چپ رہتا ہے، تیرا مسئلہ صرف یہ ہے، تو بہت بڑا منافق اور بے غیرت آدمی ہے. تو یہ بہرحال یہ جو پی ٹی آئی کے سنی لوگ اور پی ٹی آئی کے جو شیعہ لوگ ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے. آپ ویسے ایشوز پہ بات کریں لیکن آپ اس کے علاموں سے متاثر نہ ہوں. یہ علامے جو ہیں یہ سب کے سب اپنے کسی نہ کسی وجہ سے، کسی مقصد کی وجہ سے عمران کے ساتھ ہیں، جس طرح اور جماعتوں میں بھی ہیں. طارق جمیل بھی انہیں میں آتے ہیں. یہ طارق جمیل بھی کیا کرتے ہیں، وہ آگے جی ایک حکمران کے بارے میں اس کے حق میں بات شروع کر دیتے ہیں. اور طارق جمیل تو خود جو ہے ارب پتی آدمی ہے، کہیں کپڑے بیچ رہے ہیں، کبھی کہیں کچھ اور بیچ رہے ہیں. ان کا کیا تعلق ہے وہ جو سادگی سے اور وہ جو قناعت پسندی سے جو انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہوتا تھا. یہ لوگ تو وہ ارب پتی مولوی ہیں سارے، اور یہ آگے جو ہے یہ بھی شہرت اور اپنے اس کے پیسے کے لیے جو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عمران کی گڈی چڑھی ہوئی، یہ سارے اس میں انجوائے کر رہے ہیں. تو بتانا آپ کو صرف یہ تھا اس پوری گفتگو سے کہ اس کا جو لب لباب ہے وہ صرف یہ ہے کہ عمران ایک بہت بڑا مذہب فروش، منافق اور بے غیرت اور بہت بڑا فراڈی آدمی ہے. اس سے بچ کے رہیں. جب تک اس کو سیاست سے نہیں نکالا جائے گا، ہماری جیسی انقلابی پارٹیاں اس ملک میں جو سچ پہ کھڑی ہیں، حق پہ کھڑی ہیں، ان کی بات لوگوں تک پہنچانا مشکل ہوگا. اس لیے ہمارا ٹارگٹ ہے عمران کو ہم نے ادھر سے سائڈ پہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس ملک میں اصل اشرافیہ اس کی جو ہے
جو جاگیردار سرمایہ دار مافیاز ہیں جو میرے اور میری برابری پارٹی کے نام سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں. یہ تو پورا ملک جو ہے یہ بھر جائے گا, اس کی سڑکیں کروڑوں لوگوں سے جن کی یہ پارٹی ہوگی, عام لوگوں کی, مڈل کلاس کی اور منت کشوں کی اور مزدوروں کسانوں کی, عام لوگوں کی. تو ان کی جو یہ حالت ہوگی اس کی وجہ سے وہ یہ بھی چاہتے ہیں شاید کہ عمران ہی ہمارے راستے میں رکاوٹ بنا رہے, اصل انقلابی پارٹی برابری پارٹی جو ہے وہ ہمارے سامنے نہ آگے کھڑی ہو جائے. تو ذہن میں رکھیں عمران ایک جعلی انقلابی کو سائیڈ پہ کرنا بڑا ضروری ہے اگر اس ملک میں اصل میں عام لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے, اپنی آزادیوں کے لیے اس ملک کے اندر, اس ملک کی اشرافیہ سے سیاسی جنگ لڑنی ہے, آخری سیاسی جنگ. تو اس کے لیے عمران کا سائڈ پہ ہونا سب سے پہلے ضروری ہے, کیونکہ عمران وہ رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے برابری پارٹی اس وقت لوگوں تک اپنا پیغام لے کر نہیں جا پا رہی, اور یہ عنقریب ہوگا اور ہم یہ اس مقصد میں کامیاب ہوں گے. صرف آپ لوگ جو ہے اس کو سمجھیں اور جوک در جوک بہت بڑی تعداد میں برابری پارٹی کو جوائن کریں.